اچھا، کالج لائف میں باپ سے نافرمانی کی ہے، اچانک سے انتقال ہو گیا ابو جان کا. یہ میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ رومن میں تھوڑی سی اسپیلنگ. معافی مانگنے کی مہلت نہیں ملی، اس کے بعد اب ہم ان سے کیسے معافی مانگیں؟ اچھا سوال ہے. والدین بعض دفعہ ان سے زیادتی ہو جاتی ہے اولاد سے ان کے حق میں، اور پھر وہ انتقال ہو جاتا ہے معذرت کی، تو وہ بڑا آسان حل اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ والدین کے لیے کثرت سے دعا مانگی جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اور ایصال ثواب میں آج کل لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث میں ایصال ثواب ہے نا، جس کا زیادہ ذکر ملتا ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ. ایک صحابیہ تھیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا؟ قال نعم. یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کیا جائے. یعنی ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بولے نا بھائی، آپ پیسے خرچ کیے جائیں. تو اس لیے اگر والدین کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے بھی معافی مانگی جائے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کثرت سے کی جائے، اور ان کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں. تو یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اللہ ان کو وہاں راضی کر دے گا، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی. اور ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین دنیا میں نہ ہوں تو والدین کے انتقال کے بعد والدین کے جو خاص لوگ تھے جن سے دوستی جاری تھی والدین کی، ان سے اچھا سلوک شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کی ماں زندہ نہیں ہے وہ خالہ سے اچھا سلوک کرے، تو ایسا ہی ہوگا جیسے ماں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ باپ نہیں ہے تو چچا سے اچھا سلوک شروع کر دیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے آ رہی ہے. ابا نہیں ہے تو چچا تو ہے نا، ابا کے بھائی تو ہے نا، تو ابا کے بھائیوں سے اچھا سلوک کر دو. تو یہ بھی ایک کفارہ بن جائے گا اس کے لیے. ابا کے بھائی بھی نہیں ہے تو ابا کے دوستوں سے اچھا سلوک کر دیں، ابا کی بہنوں سے پھپھیوں سے اچھا سلوک کر دیں اپنی. تو کوئی بھی ابا کے قریب ترین جن سے ابا کو دنیا میں محبت تھی، ابا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرتے تھے. رشتہ داروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ والد کو یا والدہ کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. تو ہماری والدہ تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک بڑی سہیلی تھیں، بہت ہی زیادہ ان سے ہماری والدہ کی دوستی تھی. حالانکہ ہماری ان خاتون سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوستی تھی. میری والدہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو دونوں بوڑھے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے. تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. تو اب وہ جو بوڑھی خاتون ہے وہ اللہ کی قدرت دیکھے، ان بیچاری کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی پوری زندگی. تو وہ ساری زندگی ان کی بغیر اولاد کے ایسے ہی گزری. ان کے رشتہ دار بھی سارے مر گئے ہیں، کوئی یعنی کوئی بھی نہیں اب ان کا دنیا میں، اکیلی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں، میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کے گھر آ جاتی ہیں. میرے بھائی رکھتے ہیں ان کو، کہتے ہیں جتنے دن آپ نے یہاں رہنا ہے آپ یہاں رہیں. تو وہ بڑے مزے سے رہتی ہیں. تو مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے بھائی کے گھر جو ہے نا وہ بوڑھی خاتون ہے، وہ آگے یہاں پڑی رہتی ہیں ہفتوں دو. میں نے کہا رہنے دو یار، ہماری والدہ کی سہیلی تھی. تو اب یہی ہم والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سلوک کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو، ان کی جو سب سے زیادہ جن خاتون سے دوستی تھی، تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کو والدہ کے طور پہ ادھار لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی چلیں جب تک یہاں رہیں آپ ہمارے گھر میں رہیں. تو میرا چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، کیونکہ وہ والدہ کے گھر میں وہی رہتا تھا، تو وہ وہاں آ کے رہتی. تو وہ بیچاری کا ہے بھی کوئی نہیں، تو پھر کبھی نکل جاتی ہیں تو پھر کسی اور کے گھر چلی جاتی ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں، چلیں جی آپ ہماری چچی کی دوست تھیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے دوستوں کا جیسے خیال کرتے ہو تو والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کا بھی جملہ مکمل کیا کریں، خیال کرنا چاہیے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے. ایک دفعہ کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب آئے، میں ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملا. ان سے حالانکہ میری اتنی اچھی دوستی، میں بڑا جب بھی جاتے تھے کہ میں ان سے ملتا تھا، السلام علیکم. وہ مجھ سے کہتے تھے آپ ایسے کیوں ملتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی میرے والد صاحب سے دوستی تھی، آپ کی میرے والد صاحب سے دوستی تھی، تو میں اس لیے ملتا ہوں. وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو. تو اتنا خوش ہوتا ہے آپ کے کوئی دنیا سے چلا جائے نا، اس کے کسی ریلیٹو سے آپ اچھا سلوک کریں. تو میں نے کہا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں.
کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور والد کی زندگی میں بھی ایسے ملتا نہیں تھا میں ان سے, لیکن میں نے کہا اب میرے پاس اپنے والد سے محبت کے اظہار کا یہی راستہ ہے کہ میں ان لوگوں سے اچھی طرح سے ملوں جن سے میرے والد اچھی طرح سے ملتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے.